السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ اس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اور انتہائی افسردہ بھی ہوں، افسوس بھی ہے اور شرمندگی بھی ہے کہ کس طریقے سے ایک اسلامی ملک کے اندر، ایک مضبوط ریاست کے اندر کس قسم کے اقدامات آج اٹھائے گئے۔ اس حوالے سے یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کون کون اس کے پیچھے تھے، کیا وجوہات تھیں، میں سب بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر خبر آپ کو انتہائی تصدیق کے بعد اور باوثوق ذرائع سے لا کے آپ کو پیش کرتا ہوں، تاکہ اس کے اندر کوئی ابہام نہ رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج جو صبح اپنا ویلاگ دیا تھا اس میں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ کپتان جو ہے وہ لڑ رہا ہے، فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے اور وہ آج جو ہے ووٹنگ شاید ہو سکتا ہے نہیں ہو، اور رات تک آپ نے دیکھا تھا وہ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو ایک بات کہی تھی 2 بار کہ لیکن قوم کسی سرپرائز کے لیے بھی تیار ہے۔ اب وہ سرپرائز کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ سرپرائز وہ یہی تھا کہ ہمیں شک تھا کہ عدلیہ جو ہے دوبارہ اس کے اندر انٹروین کرے گی اور سارے معاملات کو خراب کرے گی۔ یہ جو کچھ ہوا ہے نا ابھی، یہ معاملہ بالکل ایسا ہی تھا۔ تیاریاں ہو چکی تھیں۔ عمران خان صاحب نے آپ نے دیکھا کہ درخواست بنا لی تھی دوبارہ۔ ان کا پلان یہی تھا کہ اس کو لے کے چلیں گے، شام تک آج کا دن کراس کریں گے، اور آج کا دن کراس کرنے کے بعد وہ جو عدلیہ نے جو ایک فیصلہ غلط دیا ہے پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے، اس پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف ہم ریویو پٹیشن داخل کریں گے۔ اس لیے اس میں دیر کی گئی۔ معاملات سارے درست تھے، معاملات صحیح چاہ رہے تھے، لیکن جب وہ ریویو پٹیشن لے کر گئے ہیں تو اس کے بعد اپوزیشن نے، اور وہ اپوزیشن کے وہ لوگ اور وہ چند ایک لوگ، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اب جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگ فوراً جو ہے نا باجوہ کی طرف چلے آتے ہیں۔ اب دوڑ کر باجوہ کی طرف نہ جایا کریں۔ باجوہ یا ISI کے جو ہیں وہ صرف نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی کوئی نیچے 2-4 اور لوگ بھی بہت ہیں جن کے ذاتی میں نے آپ صبح مثال دے کے بتائی تھی کہ جو ہے نا ڈکی ٹامی، ان کے رشتہ داریاں بہت ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا ابھی آپ کے چیف جسٹس کی کتنے رشتہ داریاں نکلی ہوئی ہیں۔ میں تو لوگوں کے نام نہیں لیتا، آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہے اور سارے لوگ بتا بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا آپ کو۔ تو اس طرح کچھ جو ججز کے علاوہ جو جرنیل ہے نا، ان کے بھی کچھ نیچے آپس میں ہیں کہیں سلام دعا۔ لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ اس سلام دعا سے، اس کے تعلقات سے آپ فوراً براہ راست جو لا کے ملبہ سارا باجوہ پہ یا ISI کے چیف پہ الٹ دے۔ تو یہ جب یہ سارا معاملہ بھی میں آپ کو ساری کہانی بتاؤں، مجھے ایک ایک چیز کا پتہ، ہر چیز میں آپ کو تحقیق کر لی، میں رات کو اسی لیے بتا رہا ہوں۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو ان لوگوں نے، اپوزیشن کے لوگوں نے کچھ اپنے ان لوگوں کے ذریعے جن سے تعلقات ہیں ان لوگوں کو اپروچ کیا، اور ساتھ میں عدلیہ کو بھی اپروچ کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہ گئے تھے جمع کرانے کے لیے تو کیا کہا تھا، آپ نے سنا تھا اس وقت، انہیں کہا تھا کہ جناب ٹائم شاید ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اچانک پھر آپ نے سنا شام کو کہ وہ جناب درخواست بھی جمع کر لی گئی، اور اس کے بعد یہ بھی سنا کہ رات کو عدلیہ کھولی جا رہی ہے، ہائی کورٹ بھی کھل رہا ہے، سپریم کورٹ بھی کھل رہا ہے۔ وہ بنیادی طور پر یہاں سے پیغام رسانی ہوئی تھی کہ جناب یہ تو معاملہ پھر خراب ہو رہا ہے، یہ کل پہ لے کے جا رہے ہیں معاملہ، اور اگر کل چلا گیا تو یہ پھر آپ کو جو ہے نا جو پٹیشن ہے یہ آپ کو سننی پڑے گی۔ تو لہٰذا فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا، جو پیچھے سپورٹر ہیں ان کے بار اور بینچ میں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ سیدھا اب یہ کرو کہ ان کو کہو کہ بھائی آپ اگر یہ بات نہیں کرتے تو ہم آپ کو نااہل کرنے جا رہے ہیں۔ آخر وقت تک آپ کو پتہ ہے جس وقت اسپیکر صاحب آئے، عمران نے ان کو جا کر بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے یہ لیٹر لے کر جائیں، اور جا کر اس لیٹر کو بتائیں ایوان میں، اور اس کو بتائیں کہ جناب یہ جو ہے حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور اس پس منظر میں اب یہ میں نے دیکھ لی ہے، لہٰذا میں اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ یہ بات عمران خان کی طے ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی یہ بات عمران نے اسپیکر کو کہی، اسپیکر صاحب روانگی پکڑی، فوراً ہی عمران خان صاحب کے پاس پیغام آیا۔ ان کے پاس پیغام یہ آیا کہ جناب عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر رات 12 بجے تک آپ نے یہ اگر ووٹنگ نہ کرائی، ابھی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا اس کی قبول کرنے کی آپ کی درخواست، لیکن اگر آپ نے آج رات 12 بجے تک ووٹنگ نہیں کرائی تو ہم آپ کو
نااہل کر دیں گے، اور یہ نااہلی تا حیات بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی دیکھیں کتنی بڑی دھمکی ان کو آئی ہے۔ اب وہاں بھی عمران خان سوچ میں پڑ گئے کہ اگر لوگوں نے پھر مشورہ دیا، اور خود بھی انہوں نے اپنے قریبیوں سے مشورہ کیا کہ اگر وہ تاحل اگر نااہلی ہو جاتی ہے، سوری تاعمر نااہلی اگر ہو جاتی ہے، تو پھر تو کپتان کا سارا مشن ہی دھرا رہ جائے گا۔ بہت بڑی، یعنی اتنی زبردست طریقے سے ان کی رگ پکڑی ہے۔ دیکھیں نا، ابھی تک تو کورٹ میں ابھی بھی چل رہا ہے معاملہ، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا ہے کہ جو نااہلی ہوگی وہ آیا تا عمر ہوگی یا چند سال کے لیے ہوگی۔ لیکن اس وقت چونکہ عمران خان نے ساری مومنٹم بنائی ہوئی ہے، اگر وہ خدا نہ خواستہ 5 سال کے لیے بھی عمران کو اگر نااہل کر دیتے تو یہ ساری موومنٹ جو عمران خان نے بنائی ہوئی ہے، جو سارا معاملہ جو بنایا ہوا، وہ تو سارا کا سارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر عمران خان کو جب یہ پتہ لگا کہ اب یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں، اس طرح مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے فوراً دوبارہ بلایا، ٹیلی فون کیا دوبارہ۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر پارلیمنٹ پہنچ چکے تھے، فوراً تم کو دوبارہ بلایا کہ آپ واپس آئیں۔ واپس آئے، آپ کو پتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ فوری طور پر الٹے پیر واپس گیا تو عمران خان نے ان کو بتایا کہ جناب یہ ساری صورتحال ہو گئی، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے نااہل کر دیں گے۔ اگر مجھے نااہل کر دیتے تو پھر کیا کیا؟ انہوں نے کہا سر پھر آپ یہ کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہونے دیں، کیونکہ اگر آپ نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر ساری پارٹی اور سارا مسئلہ جو بھی ہمارا ایک ہم جو لے کر چلے ہیں، جو ہمارا ایم آبجیکٹو ہے، وہ جو ان کا اسپیکر ہے ان کے ساتھ بہت پرانا دوست ہے، ان کا اسپیکر، ان کا بہت اچھا ساتھی ہے، اسپیکر بھی اور ڈپٹی اسپیکر بھی۔ خیر، تو اب جب ان سے ہی مشورہ ہو گیا تو پھر عمران خان نے کہا آپ جائیے، اور جا کر انہوں نے کہا کہ سر میں بھی جو ہے استعفیٰ دے دوں گا، کیونکہ میرا ضمیر نہیں گوارا کرے گا کہ میں اس عہدے پہ رہتے ہوئے آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کراؤں۔ یہ بات وہ کہہ کر گئے تھے عمران خان کو، جو میں آپ کو باتیں بتاؤں، میری ویڈیو ذرا غور سے، اس نے ہر چیز آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ اس کے بعد وہ آئے، ایز اٹ از آپ نے دیکھا، پھر انہوں نے آ کر یہ کہہ دیا کہ جناب، کہا انہوں نے کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے، میں لیٹر دیکھ چکا ہوں، ملک اور خلاف کے ریاست کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، لہٰذا میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور جو میرے دوسرے ساتھی ہیں یا صادق صاحب، وہ آ کے ساری کارروائی چلائیں گے۔ سارا مسئلہ جو ہوا ہے، دیکھیے بتائیں آپ کو، میں سارے اس مسئلے کے اندر میں آپ کو بتا دوں، میں نے 3-4 دن پہلے بھی کہا تھا کہ جن قوتوں کے ذریعے مشرف کو ہٹایا گیا تھا، یعنی بار اور بینچ، اس وقت کیا تھا کہ بار کے اندر کچھ لوگ جو تھے، بینچ کے کچھ لوگ اندر بند تھے، تو بار کو استعمال کیا گیا۔ بار اور بینچ کا استعمال پچھلی مرتبہ امریکہ کو، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، بڑا فائدہ رہا تھا، اور کیونکہ جب عدلیہ کے ججز بند تھے تو بار کو استعمال کیا گیا، بار کو استعمال کر کے لوگوں کو موو کیا گیا، پیسہ آیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ عدلیہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ بار بھی آزاد تھی اور بینچ بھی آزاد تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کا ایک سٹیٹمنٹ آ چکا تھا، چیزیں یاد رکھا کریں۔ امریکہ نے ایک دفعہ ایک بیان دیا تھا امریکہ نے کہ اب ضرورت نہیں ہے پاکستان میں ماشاء اللہ کی، کیونکہ اب ہم اگر چاہیں تو کچھ لوگوں کو خرید کے ہی معاملہ درست کر سکتے ہیں۔ یہ ریکارڈ پہ ہے بیان۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ بینچ بار جو ہے نا، اس کو دوبارہ استعمال کیا گیا، اور اس کا استعمال کر کے اور جناب ان کو کیا۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ، آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں، خاص طور پہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی، میں اس لیے بنا، میں صبح ہی بنا تھا، میں اس لیے بنا رہا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے، خاص طور پہ پی ٹی آئی والوں کی اور عام پاکستان کی۔ آپ لوگ فوج کیوں کے پیچھے پڑے ہوئے بھائی؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں، میں بتانا نہیں چاہتا، میں جو کہہ رہا ہوں نا آپ کو چھوڑ دیں، میں کسی کی، جتنے بڑے بڑے وی لاگر ہیں وہ کوئی فوج کے خلاف لکھ رہا ہو، کچھ بھی لکھ رہا ہو، مجھے نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا فوج کو، کسی کو اصل حقائق نہیں پتا۔ میں بتا نا کہ ہم وائرز جو ہوتے ہیں نا، ڈپلومیٹک وائرز جو یہاں سے چل رہے ہوتے ہیں سب، ہم اور انٹرنیشنل ایجنسیز ہوتی ہیں، ہمارے معاملات کچھ اور ہیں، ہمارے پاس خبریں کہیں اور سے آتی ہیں۔ فوج کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج نے کچھ نہیں کیا، فوج کیا کرتی؟ ذرا تھوڑا سا عقل کو استعمال کریں، ذرا ماتھے پہ زور سے ہاتھ ماریں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جب مشرف صاحب گئے تھے تو مشرف کے اوپر کس نے آرٹیکل 6 لگائی تھی؟ جرنیلوں نے لگائی آرٹیکل 6۔ آرٹیکل 6 جرنیلوں نے نہیں لگائی، آرٹیکل 6 عدلیہ نے لگائی تھی۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب ان کی حکومت آئی ہے مسلم لیگ نواز کی، اور یہ ساری گورنمنٹ جلتی نہیں ہے، مشرف کے جانے کے بعد آپ کو یاد نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ آئین کے اندر ترمیم کرا کے انہوں نے مارشل لا کا راستہ پورا بند کیا ہوا ہے، جو بھی جرنیل اب مارشل لا لگے گا اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ ذرا خدا کو مانے، تھوڑا مطالعہ کریں، آئین کو پڑھیں، جتنی ترامیم ہوئی ہیں، دوڑ دوڑ کے کریں گے جی فوج کیا کرے؟ فوج کچھ نہیں کر سکتی، فوج ماتحت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے طاقتور چیز کون سی ہے جو اگر کچھ کر سکتی تھی؟ وہ تھی مقننہ پارلیمنٹ۔ آپ دیکھیں کہ بینچ اور بار نے کس طریقے سے پارلیمنٹ کو رودا۔ میں نے صبح جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ روک دیا انہوں نے،
خود عدلیہ نے امریکہ کو خوش کرنے کی خاطر انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے، ایبروگیٹ کیا آئین کو انہوں نے ٹوٹل. وہ کام کیا جو مشرف نے کیا تھا. آپ کو پتا ہے مشرف نے جب کیا تو اس کے اوپر اس کو لٹکا دیا. کس نے لٹکایا؟ اور آپ پتا ہے فوج کتنی مجبور ہو گئی، بچا سکی مشرف کو وہ آرٹیکل 6 سے. آج وہ بیچارہ وہاں دبئی کے اندر ایڈیاں کر رہا ہے جنرل. فوج کو پتا تھا یہ بات، فوج کو تو اسی دن پتا لگ گئی تھی جب یہ واشنگٹن کے اندر چلا تھا. یہاں تو 7 تاریخ کو، عمران کو تو 7 کو پتا لگا نا. میں نے آپ کو 9 کو بتایا، فوج کو تو اسی دن پتا لگا تھا جب میمو دیا تھا وہاں. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اپنے ویلاگ میں کہ واشنگٹن کے اندر ملٹری اٹیچی ہوتا ہے، ان کو پتا لگ گیا تھا کہ امریکہ نے کتنے سخت ریمارکس دیے ہیں. اسی وقت پتا لگ گیا تھا باجوہ کو بھی ساری باتیں کر، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یار چلو ٹھیک ہے چلنے دو، ہم درست کریں گے معاملہ. یاد رکھا کریں میری ویڈیو کو میں نے بتایا تھا آپ کو اپنے ہی ویلاگ کے اندر کہ باجوہ صاحب جا رہے تھے اور برسل میں ان کو روک دیا گیا. وہ اسی لیے جا رہے تھے معاملات کو درست کرنے کے لیے، لیکن ان کا کہا نہیں اس کو پہلے ہٹاؤ. اگر باجوہ نے ہٹانا ہوتا تو اسی دن دوسرے دن فوج کے لیے کیا پڑتا ہے، ٹرپل بریڈ بھیجتا 2 منٹ کے اندر، عمران خان سے استعفیٰ لے کے بھیج دیتا. لیکن فوج جانتی تھی کہ جو کچھ عمران کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اور جو کچھ امریکہ کہہ رہا ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہے. لیکن فوج مجبور ہے، فوج کچھ نہیں کر سکتی. کیسے کرے گی فوج؟ کچھ کرے گی تو اس کے اوپر لگ جائے گا آرٹیکل 6 عدلیہ. اس لیے عدلیہ سے کہا تھا. آپ کی بات سمجھ میں؟ آپ جس کو دیکھو نہ دوڑ کے بھی فوج نے کچھ کرنا. فوج نہیں، فوج وہ والی جو مشرف کے دور کے اندر جو تھا ایمرجنسی بھی لگانے کی بات ہوئی تھی، ایمرجنسی بھی لگاتے تو پھنس جائے. کیونکہ جب بھی کسی دنیا میں کہیں اگر فوج مارشل لا لگاتی ہے یا اگر کوئی فوج بڑا قدم اٹھاتی ہے تو عدلیہ کے ساتھ لگاتی ہے. آپ کو یاد نہیں جب مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی تو PCO جج اس نے بنائے تھے، ٹھیک ہے ہی نہیں. اس کے بعد عدلیہ کی سپورٹ ہونے کے باوجود بھی اس کو آج نشان عبرت بنایا گیا ہے. اور کس کے کہنے پہ بنایا؟ امریکہ کے کہنے کے اوپر. تو تھوڑے اپنے ماضی کو صحیح رکھا کریں. فوج کو خدا کے واسطے، فوج تو بیچارے اتنے صبح سے، میں نے صبح بھی اپنے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ میں نے جب عمران خان نے کہا کہ میں ووٹنگ کو لینتھی کرنے جا رہا ہوں تو اہم شخصیات ملی. جب سے یہ معاملہ چلا ہے آپ کو پتا ہے میں بتاتا نہیں ہوں، بے انتہا رابطے فوج کے، آرمی چیف کے اور ISI چیف کے عمران خان کے ساتھ ہو چکے ہیں. کیوں ہوئے؟ وہ پاگل ہیں جو بھاگ بھاگ کے ادھر آتے ہیں. جب بھاگ کے دوبارہ، ان کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ معاملہ کسی طریقے سے سیاسی طور پر حل ہو جائے. انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی، لیکن کچھ نیچے کے 1-2 لوگ ہیں نیچے فوج کے 1-2 لوگ ہیں، سمجھ گئے، جن کی کہ ہمدردیاں ہیں اپوزیشن کے ساتھ. لیکن ان کو بھی ہلہ شیری کہاں سے ملی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ عدلیہ نے تو کھل کر لگا دیا نا سیدھا. عدلیہ نے تو بات ہی کچھ نہیں کی. 69 یعنی آئین کو جس طرح سے انہوں نے روندا ہے عدلیہ نے، وہ تو عدلیہ تو کھل کر. اور آپ دیکھیں نا کس طریقے سے رات کو 12 بجے انہوں نے کہا کہ میں کیا کہتا ہوں خط کو کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیں رات کو 12 بجے وہ آ گیا. ہائی کورٹ بھی لگ گئی اسلام آباد کے اندر. ذرا صورتحال دیکھیں نا آپ. مولوی وہ اقبال حیدر وہ ٹاؤٹ ہے، وہ آپ نے دیکھا ہر معاملے کے اندر مولوی اقبال حیدر انہوں نے رکھا ہوا ہے. پرچہ نکالا ٹھگ سے، مولوی ایک بار وہ پیسے دیتے ہیں وہ جا کے لگا دیتا. اس نے کھٹ سے لگا دی اور رات کو جناب 12:30 بجے عدالت لگ رہی ہے. کہاں پہ؟ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ. کیا چیز غور کیا جائے گا کہ کسی لوگوں کو، کسی کے خلاف کوئی سازش تو نہیں کی جا رہی کسی کو ہٹانے. بھائی کس نے کہا آپ کو سازش کر رہے ہیں؟ عمران خان. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ساری غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں، یہ ساری جو ہے پروپیگنڈا ہے. اس نے کسی کو نہیں ہٹانا ہے. وہ کیسے ہٹا سکتا ہے یار؟ اب تو عمران جا چکا. آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹینشن کس نے دلوائی تھی باجوہ کو؟ عمران نے دلوائی تھی نا. تھوڑا سا دیکھا کریں ادھر ادھر یہ ویلاگس کی باتیں سن کے، وہ جو ٹی وی پہ لٹکا ہوا ہے کوئی آدمی ادھر کا کوئی ادھر کا، آپ لوگ دیکھتے ہیں بڑی مات. کسی کو کخ نہیں معلومات ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کخ معلومات نہیں ہوتی. جو اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے، جیسے 2-4 سینئر ہیں جو اسلام آباد میں، صابر شاکر وغیرہ، ان کے تعلقات ہیں، ان کے ویلاگ صحیح ہوتے ہیں. صابر شاکر وغیرہ ہو گئے یا اوریا مقبول جان ہے، دے نو ویری ویل، مجھے بھی پتا ہے ان کے بارے میں. لیکن باقی اتنے سارے جو افواہیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا عمران. مجھے اتنے لوگوں نے جناب وہ میسج پہ میسج، اور میں نے ٹیلی فون بند کر دیا جی. عمران خان کو وہ استعفیٰ دینے سے پہلے عمران خان کو اریسٹ کر لیا. پتہ نہیں کسی ٹی وی کا بتا رہے تھے کہ کیا عجیب باتیں ہیں. فوج کے خلاف نفرتیں کہ فوج دھمکا رہی. فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوج نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ نپٹ جائے، لیکن یہاں سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ یہ انتظامیہ، آپ کی جو بیوروکریسی، ٹھیک ہے جناب، اور آپ کی عدلیہ. دیکھیں نا قاضی عیسیٰ آپ کے سامنے موجود ہے نا، قاضی عیسیٰ آپ کے سامنے موجود ہے بھائی. کیا کیا قاضی عیسیٰ نے؟ اور قاضی عیسیٰ اب دوبارہ آنے والا ہے. آپ دیکھیں نا عدلیہ کا فیصلہ کتنی تیزی سے عدلیہ نے ٹائمنگ کون سی دی ہے ان کو کہ فوراً کرو. ان کو پتا ہے کہ 11 تاریخ کو یہ دونوں باپ بیٹوں کے اوپر وہ لگنے والی تھی فرد جرم.
اس سے بڑھ کر آپ کو نظر نہیں آتا کہ عدلیہ پوری کھڑی، فوج کچھ نہیں کر سکتی، فوج جو ہے آئین پاکستان کے تابع ہے، یہ یاد رکھیں آپ. اور صرف پوری پاکستان میں اگر کوئی طاقتور چیز ہے تو وہ ہے آپ کی پارلیمنٹ مقننہ. اس کے کسی امر کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ نے خود. آئین کا بیڑا غرق کر دیا، قانون کا ستیہ ناش کر دیا. ساری دنیا کے اندر پاکستان جو 4-6 دن سے جو ڈرامہ چل رہا ہے نا، ساری دنیا کے لوگ دیکھ رہے تھے، ساری دنیا کے قانون دان سب نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سب نے دیکھا ہے جتنے بھی ہے، اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہوا کیا پاکستان کے اندر، یہ تو بنانا ریپبلک میں بھی کم از کم یار اپنے آئین کا خیال کیا جاتا ہے. یہ تو انہوں نے وہ بھی پاؤں لے گیا سارا کام. اور پھر آپ نے دیکھا نا وہ ججز کس کس کے رشتے دار ہیں، ساری میں لوگوں کے نام لیے تھا، آپ کو سب کچھ پتا ہے. تو اب کیا ہوگا، یہ سارا کام جو ہے مغرب نے، امریکہ نے عدلیہ اور پاکستان کی کچھ انتظامیہ کو فوج سے علیحدہ کر دیا. فوج کا کوئی تعلق نہیں، فوج سے بہت دباؤ ہے، فوج بہت مصیبت کے اندر ہے، فوج بہت، میں بتا رہا ہوں کہ بہت پرابلم میں ہے فوج کو. خدا کے واسطے فوج نہ کریں. لوگ بدل ہو رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، لوگ لگے ہوئے کہ جناب فوج نے کر دیا. کچھ نہیں کر سکتا تھا باجوہ. وہ آج سے جب تھا نا مشرف کا دور، اس کے بعد جتنی آئین کے اندر اٹھائیں، میرے پاس لمبا نہیں ہے، میں آپ کو سارے آرٹیکل کے وی لاگ لمبا ہو جائے گا، پڑھیں کہ اس کے بعد کتنی آرٹیکل. رستہ بند کر دیا ہے بالکل ان لوگوں نے، افتخار چودھری وغیرہ کا ٹوٹل بند کر دیا. جو بھی اگر آ کے ماشاء اللہ بغیر اس کے لگائے گا یا کسی کو کچھ کرے گا تو اس کے اوپر 100% آرٹیکل 6 لگے گا. اور آرٹیکل 6 لگانا آپ مشرف میں سے چھوڑ دینا. مشرف فوج اپنے جرنیل کو نہیں بچا سکی یار. جاتے وقت کیا کہا تھا مشرف نے کہ خدا پاکستان کا، کیوں؟ اس کو پتا تھا. تو ذرا آرام سے، خدا کے واسطے آپ لوگوں سے، میرے دوستوں سے، میرے پاکستانی بھائیوں سے، میرے جو بے اخواں ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے، خدا کے واسطے فوج کا نہ کریں. یہ آپ انڈین پروپیگنڈا اور یہ انڈین جو ایجنٹ ہے اس کی تکمیل کر رہے ہیں. فوج کا کوئی تعلق نہیں. فوج کی میں نے آپ کو مجبوری بتا دی ہے. اور اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی سن لیں. یہ بھی یہ کیا کریں گے اب، یہی کام میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں. میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، پھر بتا رہا ہوں. امریکہ کی طرف سے حکم ہے کہ جیسے پرویز مشرف کو نشان عبرت بنانا تھا، اس کو بھی بناؤ. لیکن انشاءاللہ عمران خان کو نہیں بنا سکتے آپ، کیونکہ عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے، آپ لوگ کھڑے ہیں سارے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے جو بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ بتا رہا ہوں، یہ میرا بھی ایمان ہے. میں پی ٹی آئی کا میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن میں تھوڑا دل کی بات کروں اپنے. اس کو مشرف کی طرح آپ نہیں کر سکتے، لیکن بٹ یہ کوشش کریں گے. ان کی کوشش ہے. کیا کریں گے؟ یہ بھی ان کے اوپر جو ملا ہے نا یہ خط، اسی کے اوپر ٹرائل چلائیں گے اور بولیں گے جناب یہ غلط تھا. بار بار دیکھیں 3 دفعہ وہ امریکہ کہہ رہا. اب دباؤ آئے گا کس کے اوپر؟ وہ جو آپ کا ڈپلومیٹ ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ آ کے وہ بیان دے. اس کو بلایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے بیان کے اندر کو ٹوسٹ کرے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ میں آپ کو ہر چیز بتا رہا ہوں، مجھے ایک چیز پتہ لگ رہی ہے. اور ان کے اوپر مقدمات بنانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی. جب اگر دیکھا انہوں نے کہ ان کے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی یا کچھ ہوا، تو مجھے یہ امید ہے کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے کہ قوم اس کو اگر کھڑی ہو گئی تو اللہ کے حکم سے اس کو جیل توڑ کے بھی نکال کے لا سکتی ہے. کیوں کہ حقیقت کی بات یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی ہے. فوج عمران خان کے ساتھ ہے لیکن مجبور ہے، سپورٹ کر سکتی ہے. کیا اس نے، آپ یقین کریں، میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ بہت سپورٹ کیا ہے. تو یہ بات ہے. آپ اس کے ساتھ بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ادارے، آپ کی عدلیہ نے جو کام کیا ہے پاکستان کے اندر، عدلیہ کا جو آج بیڑا غرق، پتہ نہیں 120 پہ تھا نا، اب تو پتہ نہیں، میرے خیال سے پتہ نہیں آخری 144 یا 145 کے اوپر چلا گیا ہوگا. خیر مجھے پرواہ نہیں، اگر کنڈیمڈ افورڈ کر دیں، میں تو ویسے مجھے پرواہ نہیں کسی چیز کی. لیکن جو حق بات میں کرتا ہوں وہ حق بات کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا یہ آپ کی عدلیہ نے کیا ہے. آپ کی عدلیہ نے آپ کے فوج کا بھی امیج کو خراب کیا، اپنے قانون کے امیج کو بھی خراب کیا، پاکستان کا جو ایک نظام ہے اس کو بھی برباد کیا. اور صرف انہوں نے کیا کیا کہ امریکہ کی تابعداری کی. اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ سارے جج وغیرہ، ان کے سارے بچے وغیرہ سب انہیں امریکہ جانا ہوتا ہے. ساروں کو امریکہ، سب کے گرین کارڈ، کسی کی نیشنلٹی، ذرا کھنگال لینا ان کو پہلے سے. آپ تھوڑا فوج کے اوپر لگانے سے پہلے نا تھوڑا فوج، میں نہیں کہتا کہ فوج آسمان سے اتر ہوں گے یار جنرل خراب، فوج کوئی مطلب آسمان سے نہیں تھے. میری آپ ہی بھائی رشتے دار ہیں، میں بھی بہت ساری حرکتیں کرتا ہوں، غلط ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن دوڑ کے صرف فوج کو نہ کہیں. خدا کے واسطے یہ وی لاگ میں نے آپ کو اسی لیے بتایا، ساری حقیقت میں نے آپ کو بتا دی کہ عمران خان کو اگر کسی نے اپنے مشن سے اگر دستبردار کرایا آخری وقت میں، تو یہ اس کے اوپر سب سے کاری ضرب لگائی گئی تھی کہ تمہیں ٹھیک 10 منٹ بعد تمہیں کنڈیمٹ آف کورٹ کے اندر تمہیں تا نااہل کر دیا جائے گا تا عمر. اگر یہ ہو جاتا خدا نہ خواستہ تو آپ کا کپتان جو تھا نا ساری زندگی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، سیاست میں صفر ہو جانا تھا. تو اس کا مشن ادھورا رہ جاتا تھا. اس نے اس کو بچانے کی خاطر
ہتھیار ڈالا ہے لیکن اس کی شکست نہیں ہوئی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ کپتان کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے، حق کا ساتھ دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ وی لاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.